السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ عزیز مصلیان کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ تحریم کی ایک مکمل آیت کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی ترجمانی سے ہی آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس موضوع پر بات ہونے والی ہے۔ اصل میں پچھلے جمعہ کو جو خطاب ہوا تو اس کے دو حصے تھے۔ ایک تو والدین کے حقوق جو تقریباً مکمل آپ حضرات کے سامنے آ چکے تھے۔ اولاد کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں اور کچھ رہ گئی تھیں۔ مولانا ایوب صاحب کا یہ حکم ہوا کہ اگلے جمعہ جو ہے جو باتیں رہ گئی ہیں آپ اس کو مکمل فرما دیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ انہی کے حکم کی تکمیل ہے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ دوسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، جس میں ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی ایسا کام انسان اپنی زندگی میں کر جائے کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کوئی مسجد تعمیر کروا دی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کوئی ایک دینی بہترین کتاب لکھ دی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی ایسا علم پڑھایا دین کا کہ مرنے کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کسی نے اگر کسی شخص کو قرآن کی تعلیم دے دی، کسی کو حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، تو اب وہ جس نے اس کو بنایا اس نے اور کسی کو پڑھایا، پھر اس نے اور کسی کو پڑھایا، اس نے اور کسی کو پڑھایا، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ تو یہ اجر و ثواب اس پڑھانے والے کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ جوڑ سکتے ہیں جو انسانیت کی فائدے کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کی ہوں۔ تیسرا، نیک اور صالح اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہو۔ نیک اور صالح اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہو، تو ایسی اولاد کب تیار ہوگی، کیسے تیار ہوگی کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے۔
لوگ کتنے دن یاد رکھتے ہیں مرنے کے بعد؟ مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال، اس کے بعد تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے، وہ اگر آپ کی تعلیم و تربیت کی بنا پر کچھ اچھے اعمال بھی اپنی زندگی میں کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو دوستو، انسان خواہ کتنا ہی بڑا رستم زماں کیوں نہ ہو، وہ ہفتہ اقلیم کا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اسے جانا ہے۔ موت تو آنی یقینی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ جو مال و دولت، اسباب و وسائل جو کچھ ہمارے ہیں، یہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ جو کل تک بڑا عالی شان تھا، آج کوئی اس کا نام و نشان لینے والا بھی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جو بڑے کر و فر کے ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن آج ان کا ذکر تک بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کی باقیات صالحات، یعنی کچھ اچھا کام جو دنیا میں اپنی زندگی میں کر کے چلا گیا، جسے ہم صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں، یا تو اس کی اولاد۔ یہ 2 چیزیں باقی رہتی ہیں انسان کے جانے کے بعد۔ تو دوستو، اولاد یہ ایسی نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ جس چیز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہو، کیا ہمیں اس کو ایسے ہی ضائع کر دینا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یا نہیں، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ تو تعلیم و تربیت اور پرورش یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پرورش کرنا، پالنا پوسنا، ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا، ان کے پہننے اوڑھنے کا نظم کرنا، ان کے رہنے سہنے کا نظم کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو پرورش کہیں گے۔ جو ایک جانور بھی کرتا ہے اپنے بچوں کی، جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ پرندے دور دراز سے اپنی چونچ میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں اور گھونسلے میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جب ان کو انڈے کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں نا، ان کے رہنے سہنے کے لیے وہ بھی نظم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی صرف یہی کام کرتے ہیں جو جانور اور پرندے کرتے ہیں، تو انسان اور جانور میں فرق ہی کیا باقی رہ جائے گا؟ اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو اچھا سے اچھا کھلا لیا جائے، اچھا سے اچھا پہنا لیا جائے، اور اچھے سے اچھا ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا جائے، بس یہی کافی ہے، تو دوستو ہم جو ہے غلطی پر ہیں۔ اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حصہ جو ہے ابھی ادا ہو رہا ہے، دوسرا ابھی پورا کا پورا باقی ہے۔ ہم نے ایک حصے کی فکر کی، دوسرے کی نہیں کی۔ تو پہلا حصہ جو ہے، جسے ہم پرورش کہہ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر اس میں کچھ ہم کہیں نہ کہیں اس میں بہت زیادتی ہی کر جاتے ہیں، ان کی جائز ناجائز ہر خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی ان کی عمر کے لحاظ سے، لیکن ہم نے ان کی اس مطالبے کو پورا کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں ضرورت اس میں اس بات کی ہے کہ روکا جائے۔ والدین کو اپنے آپ کو روکنا ہے کہ بچے کیا مانگ رہے ہیں، ان کی اس عمر کے لحاظ سے اس چیز کی ان کو ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے، واقعی ضرورت ہے تو بالکل دیا جائے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو محض ان کے مطالبے کی وجہ سے
ہرگز وہ کام نہ کیا جائے۔ تو اس عنوان پر تو بات کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہاں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ان کو اچھا کھلانے کے لیے، اچھا پہنانے کے لیے، اچھی طرح سے رکھنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی ہم نے چھوڑ دی ہے، اس میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ تو موضوع اصل ہمارا جو ہے ان کی تربیت کا ہے۔ تو دوستو، اولاد کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اولاد حاصل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ایک نیک اور صالح خاتون کا انتخاب ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم اولاد حاصل کرنا چاہیں تو نیک اور صالح خاتون کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی مشرکہ عورت کا، کسی مجوسیہ عورت کا یا کسی رذیل اور ذلیل عورت کا انتخاب ہم اولاد حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا تو ہم اس کا اچھا نام رکھیں۔ کیسا نام رکھیں؟ اچھا نام رکھیں جس کے معنی اور مطلب اچھے ہوں اور اس نام سے اس کو پکارا جائے تو اس کو کسی قسم کی ذلت اور رسوائی کا احساس نہ ہو، ایسی بو نہ آئے شرک وغیرہ کی، جیسے عام طور پر جو ہے پہلے لوگ کم علمی ہی کہہ لیں، کم علمی کی وجہ سے نام رکھ دیا کرتے تھے جس میں شرک کی بو آ رہی ہو، تو ایسے نام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا ہے، جس نام پکارنے میں بھی اچھا لگے، معنی اور مطلب بھی عمدہ ہو، اور پھر اس کے بعد انہیں اچھی تعلیم و تربیت سے نوازا جائے۔ اچھی تعلیم و تربیت سے مراد دینی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں یا اسلامی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تعلیم دی جائے۔ جو تعلیم ہمارے یہاں رائج ہے، جس پر ہم ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ جائز مقصد کے لیے بالکل جائز ہے۔ ڈاکٹر کی بالکل ضرورت ہے معاشرے میں۔ بیمار اگر انسان ہوگا تو دکھانے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ایک بہترین انجینئر کی معاشرے میں بالکل ضرورت ہے، کیونکہ رہنے کے لیے تو مکان چاہیے، بلڈنگیں چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے بہترین مساجد کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایسے لوگ معاشرے میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ چیزیں کہاں سے مہیا ہو سکیں گی؟ لیکن یہ تعلیم فرض نہیں ہے۔ فرض تعلیم جو ہے، جو ہمیں سکھلانی ہے، وہ اسلامی تعلیمات ہیں، جس کا مطالبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا ہے، جو اولاد کا حق ہے۔ اگر ہم نے ایسی تعلیم اولاد کو دی ہے اور اس درجے تک دی ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں جو راستہ وہ اختیار کر رہا ہے، جیسے اگر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو کم از کم حلال اور حرام، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا ہے، کس طریقے سے سود جو ہے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہے ہی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو واقف کروانا ہے۔ ایک شخص جو ہے، اگر ہم اس طرح سے تعلیم و تربیت کر کے مطمئن ہیں تب تو اچھی بات ہے، ورنہ وہ بچہ اگر جوان ہوتا ہے اور پھر جوان ہونے کے بعد آپ کے حقوق اگر ادا نہیں کرتا ہے تو پھر آپ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، پھر کہیں نہ کہیں ہماری تعلیم و تربیت میں کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے والد کی شکایت، ایک شخص آیا اور آ کر اپنے اولاد کی شکایت کی کہ امیر المومنین یہ جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو اولاد، جو اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین صرف والدین کے ہی حقوق ہیں اولاد پر، یا اولاد کے بھی کچھ حق ہیں والدین پر؟
تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر۔ اس نوجوان نے پوچھا اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ تو یہ 3 چیزوں کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جب آپ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہوں تو نیک اور صالح خاتون کا انتخاب کریں۔ دوسری چیز اچھا نام رکھیں۔ تیسری چیز بہترین تعلیم و تربیت اسلامی اصول کے مطابق۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ نے ایک مجوسیہ عورت سے نکاح کیا، شادی کی۔ کس سے شادی کی؟ مجوسیہ عورت سے۔ دوسری چیز اس نے میرا نام جول رکھا، جس کے معنی ہوتا ہے وہ کالے کلوٹے۔ تیسری چیز اس نے مجھے کبھی قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقدمہ خارج کر دیا، بھگا دیا باپ کو کہ آپ اولاد کی طرف سے حقوق کے حصول کے حقدار نہیں ہو۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں جو بڑھاپے میں بلبلاتے ہیں، روتے ہیں اور اولاد کی نافرمانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ جب ان کا وقت تھا تب انہوں نے اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کیا جس طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ تو پہلا حکم تو ہم پر نافذ ہوتا ہے بحیثیت والدین کے، اس میں دونوں شریک ہیں، والد بھی اور والدہ بھی، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں۔ مرد کے ذمے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی کا ذمہ رکھا ہے اور عورت کے ذمے بچوں کی پرورش۔ مرد روزی روٹی کمانے کے لیے جاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، بچوں کے ضروریات کو پوری کرنا، بیوی کی ضروریات کو پوری کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تربیت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ گھر میں رہ کر یہ خاتون کا کام ہے۔ تو دوستو یہ تو پہلی بات ہو گئی، پہلی اور دوسری تیسری، یعنی پہلے تو ایک نیک اور صالح خاتون کا حصول اولاد کے حصول کے لیے، دوسرے بچے کا اچھا اور عمدہ نام، تیسرے جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت، کم از کم قرآن کی ایسی تعلیم ان کو دی جائے کہ وہ قرآن کو اچھی طرح سے ناظرہ تو پڑھ سکیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص حافظ ہی بن جائے یا ہر شخص عالم ہی بن جائے، معاشرے میں نہ اس کا مطالبہ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کی ضرورت، بلکہ اگر فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے تو کافی ہے۔ لیکن اتنی تعلیم تو دین کی ہر بندے کو ہونی چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے قرآن کی تلاوت کر سکے، اچھی طرح سے وہ نماز کی ادائیگی کر سکے، اچھی طرح سے وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ سکے، اچھی طرح سے وہ روزے کے مسائل کو سمجھ سکے، حج کے مسائل کو سمجھ سکے۔ جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں وہ تو آنی چاہیے کم از کم۔ آج دوسرے علوم میں ہم نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے بچے غسل کے فرائض تک سے محروم ہیں۔ غسل میں جو 3 فرض ہیں وہ بھی نہیں پتہ، وضو میں جو 4 فرائض ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ یہ ہے ہمارا انداز تربیت کا۔ تو کیا ہم ایسا کر لینے سے ہمارے حقوق ادا ہو جائیں گے؟ ہم اولاد کے حقوق کو ادا کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارا گریبان پکڑے گی، ہمارا گریبان پکڑے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے شکایت کرے گی کہ ربنا آتنا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے سرداروں اور ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ہمیں ڈاکٹر بننے کے لیے کہا، ہم ڈاکٹر بن گئے،
انہوں نے ہمیں انجینئر بننے کے لیے کہا، ہم انجینئر بن گئے۔ انہوں نے ہمیں وکیل بننے کے لیے کہا، ہم تو جج بن گئے۔ لیکن انہوں نے کبھی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کبھی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں روزہ رکھنا چاہتا تھا، میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ روزہ مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے۔ میں داڑھی رکھنا چاہتا تھا، ماں کہتی تھی بیٹا چہرہ ذرا اچھا نہیں لگے گا، ابھی رہنے دو، ابھی عمر ہی تمہاری کیا ہے۔ تو اگر اس طرح ہماری تعلیم و تربیت ہم نے اپنے بچوں کی ہوگی تو یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حضور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کی اقتدا کی تھی، ان کی پیروی کی تھی، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہمارے سرپرست تھے، انہوں نے جو کہا وہ ہم نے کیا۔ اور آگے کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ کل اولاد، ہماری اولاد جس کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی تھکا ڈالی، کل وہ قیامت کے دن محض ایک کام جو ہم نے نہیں کیا، پرورش تو ان کی بہت اچھے طریقے سے کی، اپنے آپ کو تھکا ڈالا ان کے کھلانے پلانے رہنے سہنے کے بندوبست میں، لیکن ان کے آخرت کی فکر ہم نے نہیں کی، تو یہی اولاد کل گریبان پکڑ کر ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کہے گی کہ ان کے اوپر بڑی بھاری لعنت بھیج، جو بہت بڑی ہو۔ بڑا تعجب ہو رہا ہوگا ہمیں اور آپ کو سن کر کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ یقین جانیں آخرت کا عذاب ہی ایسا عذاب ہوگا کہ جس سے چھٹکارے کے لیے آپ بھی وہی کام کریں گے، آپ بھی وہی کام کریں گے۔ جب بن پڑی ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب جہنم میں جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ معارج کی آیتیں ہیں، سأل سائل ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا۔ ترجمہ دیکھیں، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ یہاں تو ایک آواز ہم لگاتے ہیں تو 4 لوگ آ کر ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کوئی جگری دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ ولا يسأل حمیم حمیما، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، یعنی منظر بالکل واضح ہوگا کہ وہ شخص جہنم میں ہے، میرا بڑا جگری دوست تھا، اور میں ابھی یہاں کھڑا ہوں جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ ایک جگہ ایسی بھی ہوگی، وہاں پر ایک جگہ ایسی بھی ہوگی جو جنت اور جہنم کے بیچ میں، نہ بھی وہ جنت میں داخل کیے گئے ہوں گے نہ جہنم میں داخل کیے گئے ہوں گے، دونوں کے درمیان رہیں گے۔ اور جنت والے بھی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی بھی جنتیوں کو دیکھیں گے، وہاں دیکھیں گے میرا جگری دوست جو ہے جہنم میں ہے، وہ جگری دوست دیکھے گا کہ میرا جگری دوست جو ہے جنت میں ہے، وہ اس کو پکارے گا، لیکن وہ کوئی کسی کی بالکل ذرہ برابر مدد نہیں کر سکے گا۔ ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیہ میں دے دے۔ یہی اولاد جس کی پرورش کرنے کے لیے، جس کو کھلانے پلانے کے لیے ہم حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے ہیں، وہ منظر جب سامنے ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان چاہے گا کہ اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے اپنی اس جگر کے ٹکڑے کو فدیے میں دے دیں کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو، میری جان چھوڑو۔ اور اپنی بیویاں اور اپنا بھائی اور اپنا وہ خاندان جسے وہ پناہ دیتا تھا، بیوی کو بھی دے دے گا، بیٹے کو بھی دے دے گا، بھائی کو بھی دے دے گا، جگری دوست بھی کام آنے والا نہیں ہے، سب کو لے جاؤ، میری جان چھوڑو۔ تو تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا کھڑا ہو کر کیسے کہے گا اللہ سے کہ ان کے اوپر لعنت بھیجیے، بڑی بھاری لعنت، یقیناً کہے گا، کیونکہ وہاں دکھ رہا ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو دوستو، صرف کھلانے پلانے کی فکر نہ کریں، اس سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ یہ کیسے
جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کا ذکر نہیں ہے، صرف آگ۔ البتہ آگے ایک بات کہی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ہمیں کچھ ایسا ہمارا طریقہ تعلیم ہونا چاہیے، تربیت کا ایسا نظام ہونا چاہیے، جیسے ابھی یہیں پر آپ کے گھر میں یا اور اڑوس پڑوس میں کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ کا بچہ اس آگ کے اندر موجود ہو، اس گھر میں موجود ہو، آپ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کو وہاں سے نکال کر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو نکال کر لانے میں آپ تھوڑا بہت جھلس بھی جائیں۔ ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا؟ اگر اس دنیا کی آگ میں کہیں ابھی خطرے میں پڑ جائے بچہ تو ہم ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جھلسا لیں گے، کوشش کریں گے اس کو وہاں سے نکال لانے کی۔ تو جہنم کی آگ ایسی آگ جس کے متعلق جہنم دہکائی ہی جائے گی انسانوں سے، اس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنا وقت اس کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ بچوں کو بٹھا کر کوئی اچھی سی تقریر کسی کی سنا دی جائے یا آپ خود بیٹھ کر 1 گھنٹہ ان کے سامنے تقریر کر دیں اور سب کچھ صحیح ہو جائے۔ ایسا بالکل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہر روز کا کام ہے۔ ان کی ہر حرکت پر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سے وقت کون سا کام کر رہے ہیں، ہر وقت نظر رکھنی ہے۔ تب جا کر یہ ہم جو ہے آخرت میں شاید ہم چھٹکارا پا جائیں، کیونکہ انسان کی جتنی استطاعت ہے، جتنی سکت ہے، اتنے ہی اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ کرنا چاہیے تھا آپ نے ان کے لیے کیا، اس کے بعد بھی اگر اولاد ناکارہ نکل گئی تو آپ اللہ کے حضور جواب دہ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کے پاس عذر ہوگا کہ اللہ ہم نے تو بھرپور کوشش کی۔ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت میں کہیں سے کوئی کمی بیشی چھوڑی ہوگی، ہرگز نہیں۔ لیکن ایمان نہیں لائی اولاد، بیوی ایمان نہیں لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ سورہ تحریم کے آخری صفحات میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے رہے کہ آ جا کشتی میں سوار ہو جا، نہیں آیا ہو۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کمی کی ہوگی؟ نہیں۔ تو اب اللہ کے حضور جواب دہ نہیں ہے وہ، اب اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا۔ تو ہم بھی اتنی کوشش کریں کہ دل سے یہ آواز آنے لگ جائے کہ اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دل سب سے بڑا جج ہے، فیصلہ کرنے والا۔ دل سے یہ آواز آنے لگ جائے کہ اس سے زیادہ میں اب کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، جتنا میرے اندر طاقت تھی، جتنا استطاعت تھی، جتنا قوت تھی، اتنا ہم نے کیا، اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جب دل سے یہ آواز آنے لگ جائے تو بس سمجھ جائیں کہ اب آپ کے اختیار سے چیزیں باہر ہیں۔ ہر وقت بچوں کو غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ تربیت کے اصول کے خلاف ہے۔ بالکل ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، تنبیہ کی جائے، ضروری ہے، لیکن ہر وقت نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو نماز کا عادی بنائیں، نماز کا سب سے پہلے عادی بنائیں۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو چھوٹی موٹی برائیوں کو، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹی موٹی برائیوں کو نہیں کہا، بلکہ ایک دم واضح کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ فواحشات سے انسان کو روکتی ہے۔
बुरी चीज़ों से इंसान को रोकती है। आप बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, यहाँ से बहुत सारी बुराइयाँ उनके अंदर से खुद ही छट जाएंगी। हम जब बच्चे छोटे होते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, प्यारे लगते हैं, जुमा के दिन जब नहला धुला के उनको अच्छे कपड़े पहनाते हैं तो और खूबसूरत लगने लगते हैं। अब वो थोड़ा ज़िद भी करते हैं, हम उनको गोद में उठाए और लेकर मस्जिद में पहुंचाते हैं। लेकिन जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब वो 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज सिखाओ, अब हम उनको छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल की उम्र हो जाए तो उनको नमाज सिखलाओ, अब लेकर आओ उनको अपने साथ में। लेकिन जब उनको पेशाब पैखाने की भी तमीज़ नहीं थी तब तो मस्जिद में लेकर आए, और जब उस तमीज़ तक वो उनकी उम्र पहुंची तो उनको लाना छोड़ दिए। 10 साल की उम्र जब हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको मारो अगर वो नमाज नहीं पढ़ते, तंबीह करो उनको। किसी और काम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म मैंने तो पढ़ा ही नहीं। एक नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो 10 साल के हो जाते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनको तंबीह की जाए, उनको मारा जाए। 12 साल 17 साल की उम्र हो जाती है तो हम खुद ही उनसे डरने लग जाते हैं कि अब अगर बोलेंगे तो बच्चा कहीं नाराज़ ना हो जाए। उसकी नाराज़गी की फ़िक्र नहीं करनी है, उस आग की फ़िक्र करनी है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। एक सबसे अहम बात यह है कि जिस चीज़ को हम ये चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाए, ये सिफत आ जाए, ये खूबी आ जाए, वो हमें पहले अपने अंदर लानी होगी। हम रोज़ कहें बच्चे से बेटा मोबाइल ना देखो, बेटा मोबाइल बहुत नुकसानदेह है, मोबाइल ऐसा है, मोबाइल वैसा है, या नमाज को जाओ, नमाज से ये फ़ायदे हैं, नमाज से वो फ़ायदे हैं, लेकिन हम खुद नमाज की पाबंदी नहीं करते। हम खुद मोबाइल में हरदम लगे रहते हैं। आप वजीफ़ा पढ़ते रहो दोनों काम का, वो उनकी ज़िंदगी में आ नहीं सकता। कुछ डर और खौफ की वजह से हो सकता है वो नमाज के लिए आ जाएं, आपको देख लें तो मोबाइल रख दें, लेकिन कुछ ख़ास असर पड़ने वाला नहीं है सिर्फ कहने से, जब तक कि हम खुद अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को नाफिज न कर लें। बच्चों से प्यार और मोहब्बत से रहें, इस कदर प्यार और मोहब्बत से रहें, डांट डपट बहुत ज़्यादा ना करें कि अगर आप बाहर से घर में दाखिल हो रहे हैं तो आप यकीन जाने बच्चे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का जुमला मैं ये दोहरा रहा हूँ आप हज़रात के सामने। उनका ये कहना है कि जब आप बाहर से आएँ तो बच्चे अपना महबूब खेल छोड़कर आपकी तरफ दौड़ पड़ें कि अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, एक शोर मच जाए घर के अंदर। ऐसा ना हो कि आप घर में दाखिल हो रहे हैं तो बीवी अलग सहमी खड़ी है, कोई वो बच्चा वो कोने में दबका खड़ा है, कोई वो अलमारी के पीछे छुपा खड़ा है कि अब्बू आ गए हैं, अब्बा आ गए हैं, कि ये कोई क्या नाम दिया जाए, हाँ? ऐसा ना हो कि खौफ का माहौल हो जाए घर में। ऐसे अब्बा बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ऐसे अब्बा बनकर आप बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमेशा बच्चों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहें। बेहतरीन दुआ अल्लाह तबारक ताला ने हमें सिखलाई है। ये जो कुछ कोशिशें आप कर रहे हैं, इन कोशिशों को बराबर करने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह तबारक ताला की। तो अल्लाह के हुजूर दुआ करें। बेहतरीन दुआ अल्लाह तबारक ताला ने हमें सिखलाई है सूरह फुरक़ान के अंदर कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन। तर्जुमा देखें, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बीवी बच्चों से आँखों की ठंडक अता फरमा, ऐसी औलाद हमें अता फरमा। अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि ऐसी औलाद हमें अता फरमा कि जब नज़र पड़े तो आँखें ठंडी हो जाएं, जब नज़र पड़े तो आँखें ठंडी हो जाएं, एक किस्म का सुरूर दिल में महसूस हो, खुशी का एहसास हो। बच्चों को बोसे लिया करें, उनकी पेशानी को चूमा करें, उनको अपने करीब बिठाएं। ये दुआ करते रहें अल्लाह के हुजूर।
اور پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ ہر شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، رائی ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا تو آپ سربراہ ہیں اپنے گھر کے، تو متقیوں کا سربراہ بنا، گھر کے لوگ پرہیزگار ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، آپ اپنے گھر کے متقیوں کے سربراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں۔ ایک آیت ہے، یاد کر لیں زبانی، جس زبان میں، جن الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، انہی الفاظ میں